ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، یہ جو مائنڈ سیٹ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال سے جو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تبدیلی آئی ہے ایک دماغ کے اندر. سوئسائڈ بامبنگ ہم نے پاکستان میں کبھی پہلے دیکھی نہیں. سنتے تھے پیلسٹائن میں اور وہاں یہی دیکھتے تھے کہ ایک آتا تھا اپنے آپ کو بلو کر دیتا تھا. لیکن یہ چیز ہمارے گھروں میں بھی پہنچ گئی اور ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، ایک کلنگ ایٹ رینڈم شروع ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر ہم ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور امن پسند ہیں. تو وہ امن پسند کی کس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اور جب ہم خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہاں مجھے ایک کلنگ یاد آتی ہے، ناٹ فارمر بٹ گورنر سلمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور لمبا کیس ہے، جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جرأت مند ہونا پڑے گا. اگر ہم مداہنت سے اور مصلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے. اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں، جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے. اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا بولا، یہ ثابت ہو جائے، ایون دین کسی ایک سویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہ لا اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا، وہ قاتل تصور کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے. اور جہاں تک میں نے اس کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا، جو کچھ ٹی وی یا اخبارات کے ذریعے میرے نالج میں آیا، وہ سارا اسٹیٹمنٹ بحیثیت اسلام کے ایک طالب علم کے میں اگر پڑھوں تو وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جس کو گستاخی رسول اور اہانت رسول کہتے ہیں، جس پر سزا موت ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا وہ اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی، آپ سمجھ انکالڈ فار تھی، ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آؤٹ کم ہے. اور گورنر کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ وہ کہے، ناجائز بات کہی، غلط کہی. مگر ڈیفینیشن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس ڈیفینیشن اعانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو، ایون دین یہ کورٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور اپنی سزا بنتی ہے تو شہادتوں کے ساتھ دے، انڈیویجول کا رائٹ نہیں. مگر یہ ایسی صورت ہے کہ گویا ایک انتہا پسندی ایک پورا نفسیاتی مرض بن گیا ہے جو ہماری پوری قوم کے اوپر بدقسمتی سے چھاتا چلا جا رہا ہے. اب جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ساری کی ساری قوم کے بے شمار لوگ، مذہبی عناصر ایک اشتعال کی فضا کریٹ کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں اور یہ لا لیسنس ہے، اور میں اس میں گورنمنٹ کا فیلئر سمجھتا ہوں. ریسپانسبل فیڈرل پروونشل گورنمنٹس ہیں، کورٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے. ہوتا یہ ہے میر صاحب، جب لا، گورنمنٹ، اسٹیٹ، انسٹیٹیوشنز جب ایکشن نہ لے رہے ہوں اور ان کا فیلئر ہو جائے اور قانون رول آف لا نہ ہو اور قانون محاسبہ نہ کر رہا ہو تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ بالکل ایک جنرل فینومینا ہے. پاکستان اس وقت کیوس کی سچویشن اور ڈس آرڈر کی سچویشن میں ہے. ہم بدقسمتی سے ہوچ پوچ آف انڈیویجولز بن گئے ہیں. میں یہ ایک جملہ بولوں گا کہ قائد اعظم مرحوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے انڈیا کے مسلمان ایک قوم تھے، ان کو ملک کی تلاش تھی. اب 60 سال کے بعد ملک موجود ہے اور اس ملک کو قوم کی تلاش ہے. قوم ڈسپیئر ہو چکی ہے. قوم کے اندر قیادت نہیں ہے. انہیں یونیفائی کرنے کے لیے کوئی یونائٹنگ فورس نہیں ہے جو ان کو بائنڈ کرے. کامنیلٹیز ختم ہو گئی ہیں. کوئی ایک چیز ہم نے نہیں چھوڑی جس پر قوم کا اتفاق بن سکے. نظریہ پاکستان متنازع فی، پاکستان کا قیام ہونا بھی چاہیے تھا یا نہیں، متنازع فی. ہر چیز پر ڈیبیٹ ہو کے قوم کے ایک ایک فرد کے ذہن کو ہم نے ٹوٹلی منتشر کر دیا ہے، کنفیوز کر دیا ہے. اسلام پر اتنی ڈیبیٹس اس طریقے سے کرواتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، فریڈم آف تھاٹ کے نام پر. دیکھیے، میں اسٹانچ بلیور اور پروموٹر ہوں فریڈم کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا، فریڈم آف فیتھ کا، فریڈم آف پریکٹس کا، فریڈم آف تھاٹ کا، فریڈم آف آئیڈیا کا، لبرٹی کا. ورلڈ میں اس حد تک کہ شاید باقی مذہبی لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، میں اتنا ایکسٹریم تک اس کے حق میں ہوں.
مگر اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فریڈم کا حشر ہم نے کر رکھا ہے اس سے صرف کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. اللہ کے وجود پر کنفیوژن کریٹ کروا رہے ہیں, نبوت اور رسالت کی سگنیفیکنس پر کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے, قرآن و سنت کی اہمیت پر کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے, دین اور مذہب کے ریلیونس پر, اخلاق پر, اس طرح قتل و غارت گری پر یہ جائز ہے نہیں جائز. پوری قوم اس وقت کنفیوزڈ ہے. اور ذمہ داری ایسے حالات میں جہاں مذہبی اور دینی رہنماؤں کی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے, مگر صرف ان کی نہیں ہوتی. وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہوتا ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ اگر صرف کرپشن میں رہیں اور عیاشی میں رہیں اور وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ سٹیٹمنٹ ان کی ہر سٹیٹمنٹ الٹیمیٹلی لوگ دیکھ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو وہ کہیں وہ حقیقت میں نہیں ہے اور جو نہ کہیں وہ ہے. اگر اعتماد کا اتنا بڑا گیپ آ جائے اور مجرم کبھی پکڑے نہ جا سکیں, بے گناہ چھوٹ نہ سکے, کسی قاتل کو سزا نہیں ملی آج تک اس ملک میں, کوئی چور ڈاکو پکڑا نہیں جاتا. لیکن یہاں